داستان طوائف جسم فروشی۔ احسن کسی کام سے ملتان گیا ہوا تھا۔ مختلف لوگوں کا انٹرویو کرنا احسن کا مشغلہ تھا۔ زندہ دل انسان تھا۔ عمر لگ بھگ کوئی 26 سال۔ ایک خوبرو نوجوان تھا۔ خاندانی اور نسلی اعتبار سے اس کے گھر والے خود کو اعلیٰ درجے کا تصور کرتے تھے۔ عہدے اور مرتبے کا غرور تھا۔ رنگ، نسل، ذات پات، نام و نسب، رسم و رواج، خاندانی سٹیٹس، یہ سارے حروف وہ بچپن سے ہی کسی سبق کی طرح سنتا آیا تھا۔ ایلیٹ کلاس میں زیادہ تر بچوں کی تربیت کرتے وقت یہ سب کسی کتابچے یا سبق کی مانند اپنے بچے کو لازمی نصاب کے طور پر پڑھایا جاتا تھا کہ بچہ یا بچی کبھی عام لوگوں یا ان کے مطابق سڑک چھاپ لوگوں سے تعلقات نہ استوار کرے۔ اپنے مستقبل میں اپنے ہم سفر کا چناؤ کرتے وقت ان سب باتوں کا خیال ضرور رکھے۔ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر نکلتے وقت احسن کی نظر ایک دوشیزہ پر پڑی۔ عمر میں احسن سے بڑی تھی مگر شداب اور کھلا ہوا چہرہ تھا۔ وہ حجاب میں نظر جھکا کر رکشے کا انتظار کر رہی تھی۔ احسن اس کے چہرے کی پریشانی کو دیکھ کر کچھ لوگ آتے جاتے اس پر فکرے کہتے ہوئے گزر رہے تھے مگر وہ کسی کی بات پر کان نہیں دھر رہی تھی۔ اپنے پرس سے بار بار فون نکال کر کسی سے بات کرتی، پھر ادھر ادھر دیکھتی۔ احسن کو تجسس کے ساتھ تعجب بھی ہو رہا تھا۔ بار بار فون پر بات اور پھر ادھر ادھر دیکھنا احسن کو کچھ خدشات اور شک و شبہات کے ساتھ یہ بھی لگ رہا تھا کہ وہ شاید کسی بڑے پریشانی میں مبتلا ہے۔ اتنے میں ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھنے لگی۔ احسن جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کا پیچھا کرنے لگا۔ گاڑی کچھ دور جا کر ایک ہوٹل کے سامنے رکی۔ وہ گاڑی سے اتری اور ارد گرد دیکھتے ہوئے پریشانی میں جلدی اس گاڑی والے مرد کے ساتھ ہوٹل کے اندر چلی گئی۔ بوائے فرینڈ ہوگا اس کا شاید، احسن دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ وہاں چوک پر تو اتنی معصوم بن کر ٹھہری تھی کہ جیسے کوئی خاندانی اور نہایت شریف لڑکی ہو، مگر دیکھو اس کے اتنے میں وہ ہوٹل سے اکیلی باہر نکلی، رکشہ کروایا اور بیٹھ کر چلی گئی۔ عجیب بوائے فرینڈ ہے، باہر تک تو ساتھ آ جاتا اور اگر گھر تک نہیں چھوڑ سکتا تھا تو کمینہ۔ لیکن یہاں احسن کی چھٹی اس کی گھنٹیاں بجنے لگیں۔ نہیں معاملہ کچھ اور لگتا ہے۔ احسن ہوٹل کے کمرے میں داخل ہوا۔ کمال کی آئٹم تھی یار، یہ بات احسن کے کانوں میں پڑی۔ بولنے والا ہی وہی تھا جو گاڑی میں اس لڑکی کو ہوٹل لے کر آیا تھا۔ ایک رات کا کتنا لیتی ہو؟ وہ گاڑی والا ہوٹل کے مینیجر سے پوچھ رہا تھا۔ ارے سر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا جب ارادہ ہو بات طے کروا دوں گا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ اچھا لو اپنا انعام تو لے لو 500 روپے کا نوٹ۔ ہوٹل مینیجر کے ہاتھ میں تھما کر وہ شخص باہر چلا گیا۔ احسن کسی سوچ میں گم تھا۔ طوائف ہے یہ تو پھر حجاب تو ایسے پہن لیا ہے جیسے مدرسے میں جاتی ہو۔ کام دیکھو اور انداز دیکھو۔ ایکسکیوز می، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں سر؟ ہوٹل مینیجر نے احسن سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ میں دراصل یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا کمرہ مل سکتا ہے؟ جی سر، کیوں نہیں، صرف کمرہ لیں گے یا کچھ اور بھی؟ میں کچھ اور سمجھا نہیں، احسن نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا۔ ارے سر میں اچھی طرح جانتا ہوں آپ جیسے جوان کی دلچسپی کو۔ تصاویر کا ایک البم احسن کے سامنے رکھتے ہوئے مینیجر نے کہا۔ احسن نے کہا کہ ابھی جو عورت گئی ہے۔ جی سر، وہ بھی ٹھیک ہے، اس کے ساتھ میرا آج کا رات وقت مقرر کر دیں۔ ڈن ہو گیا سر۔ احسن ایڈوانس اور مینیجر کا کمیشن دے کر ہوٹل سے واپس چلا گیا۔ رات کو 9 بجے مینیجر نے کال کی۔ آج رات کی ڈیل پکی ہو چکی ہے، 11 بجے ہوٹل پہنچ جانا۔ میری والدہ شدید بیمار ہے اور اس وقت ایمرجنسی میں داخل ہے، میں نہیں آ سکتی ہوں۔ زیادہ نخرے مت کرو اور وقت پر پہنچ جانا۔ میں ڈیل پکی کر چکا ہوں، پارٹی بڑی ہے، مینیجر نے سخت لہجے میں کہا۔ لیکن میری والدہ، میں کچھ نہیں جانتا، اگر ڈیل کینسل ہوئی تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ دنیا دیکھے گی اور پھر کبھی تمہیں کوئی کسٹمر بھی نہیں دوں گا۔ مینیجر نے یہ کہہ کر غصے سے کال کاٹ دی۔ اگر ایسا ہوا تو والدہ کے علاج کے لیے پیسے اور بچوں کی ضروریات پوری ہوں گی۔ یہ سوچتے وہ جلدی سے گھر پہنچی، تیار ہو کر حجاب پہنا اور رکشے میں بیٹھ گئی۔ ایمرجنسی میں بڑی بیمار والدہ کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا۔ روتے روتے اس کے چہرے کا میک اپ خراب ہو چکا تھا۔ ہوٹل پہنچ کر وہ رکشے سے اتری اور ہوٹل میں داخل ہوئی۔ اپنا منہ دیکھو، یہ اترا ہوا چہرہ تمہارے پاس کس نے آنا ہے؟ کمرے میں جا کر اپنا حال ٹھیک کرو، وہ آنے ہی والا ہوگا۔ مینیجر نے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ کمرے میں جا کر تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ 11 بجے احسن بھی پہنچ گیا۔ وہ آپ کا انتظار کر رہی ہے سر، کمرہ نمبر 16 میں تشریف لے جائیں۔ احسن کمرے میں داخل ہوا۔ میرا نام احسن ہے، مجھے تمہارے جسم سے کوئی مطلب نہیں، میں غلاظت میں منہ نہیں مارتا، مگر یہ سب کرنے کا مقصد تمہارا چہرہ بے نقاب کرنا تھا۔ شریف بن کر، حجاب پہن کر، تم جیسی عورتیں
چہرے پر معصومیت سجائے مجھ جیسے مردوں کو دھوکہ دیتی ہو۔ وہ خاموشی سے یہ سب سن رہی تھی، بیمار والدہ، مینیجر کا رویہ، اب احسن کے الفاظ، مگر معمول تھا سب۔ نام کیا ہے تمہارا؟ نرمین نام ہے میرا، مگر کام تو باخدا، معاف کرنا ہے طوائف۔ ہاں طوائف، تمہارا نام؟ احسن نے مزہ بناتے ہوئے کہا۔ جی درست فرمایا آپ نے طوائف، میرا نام ہے۔ خیر تم مجھے احسن بلا سکتی ہو۔ تم طوائف بھی شوق سے بنتی ہو، اور کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ نرمین نے اب حوصلہ کیا اور جواب دینے کا سوچا۔ ہمارے اندر کی عورت جب اپنی موت آپ مر جاتی ہے، جب ہمارے خواب حقیقت کے قبرستان کی کسی گہری قبر میں دفن ہو جاتے ہیں، جب ہمارے جذبات کا قتل ہو جاتا ہے، جب ہماری خواہشات مجبوریوں کے بوجھ تلے دب جاتی ہیں، جب ہمارے رشتے غربت، ضد اور انا بینٹ چڑھ جاتے ہیں، تو مختصر یہ کہ جب ایک عورت چلتی پھرتی زندہ لاش بن جاتی ہے تو ہمارے اندر ایک طوائف کا جنم ہوتا ہے۔ نہیں نرمین، میرے خیال سے تم جیسی عورتوں کو فقط مردوں کا چسکا ہوتا ہے۔ مردوں کا؟ نرمین نے افسردگی سے پوچھا۔ ہاں مردوں کا چسکا۔ سنو احسن شراب اور چرس پی کر آتے ہیں، گندی گندی گالیاں دیتے ہیں، وحشیہ طوائف، جسم فروش، اور اس سے بھی گندے گندے الفاظ پکارتے ہیں۔ اپنے ناخنوں سے ساری رات میرے جسم کسی وحشی درندوں کی طرح نوچتے ہیں، پان کی پچکاریاں مارتے ہیں، میرے چہرے اور میرے جسم پر تھوکتے ہیں۔ بدبودار جسم جس کے 10 قدم کی دوری پر ٹھہرنے والا بھی کراہت اور گھن محسوس کرتے ہیں۔ ایسے مردوں کو بھی مسکراتے ہوئے گلے لگانا پڑتا تاکہ ان کے جسم کی پیاس اور ہوس بجا کر میں اپنے بھوکے بچوں کی بھوک مٹا سکوں۔ ایسے مردوں کا چسکا زندہ لاش کو ہی ہو سکتا ہے، جو کہ میں اس وقت وگرنہ ایسے مردوں کو تو کوئی جنگلی کتیا بھی منہ نہ لگائے۔ تم لوگوں کی نظر میں پھر ایک طوائف کتیا سے بھی گری ہوئی ہوتی ہے۔ تو نرمین، تمہارے یہاں آنے تک ایک عورت کے طوائف بننے کی کیا وجوہات ہو؟ احسن، کبھی میرا باپ میرے 2 ٹکر کی اوز فروخت کر دیتا ہے، کبھی میرا بھائی اپنی یاشوں کی خاطر مجھے نیلام کر دیتا ہے، کبھی میری عزت کا محافظ اور کھلا یعنی شوہر مجھے جوئے میں ہار جاتا ہے، کبھی مجھ سے اظہار محبت کرنے والا مرد شادی کے خواب دکھا کر مجھے جسم فروشی کے کوٹھے پر بھیج دیتا ہے۔ لیکن احسن، میں اپنی مجبوریوں کی آڑ میں، اپنے بچوں کی بھوک کی خاطر، اپنی ماں کے علاج کی خاطر، اپنے میاں کے قرض کی خاطر، درد کی ٹھوکریں کھانے کے بعد مجبور ہو کر اپنے جسم فروش کرتی ہوں، تو میں طوائف بن جاتی ہوں۔ لیکن معاشرے کی وہ خواتین جو اپنی مرضی سے بنا کسی مجبوری کے اپنے پسندیدہ مردوں کو اپنی رضامندی اور خوشی سے اپنا جسم ہوٹلوں کے کمروں اور جوس کارنر میں دے دیتی ہیں، کیا وہ طوائف سے بڑی طوائف نہیں ہے؟ احسن، لیکن نرمین، اس کام سے حاصل ہونے والی رقم بھی حرام ہے، اور یہ کام۔ احسن، اس تھانے دار کے بارے میں کیا خیال ہے جو میڈیا کے دباؤ میں آ کر کوٹھے پر چھاپے مارتا ہے تو گرفتار ہونے والے مردوں کو سیاسی سفارش یا رشوت لینے کے بعد باعزت بری کر دیتا ہے، مگر گرفتار ہونے والی طوائف سے رہائی کے بدلے جسم کی پیاس بجھانے کی شرط رکھتا ہے، یا پھر ایک طوائف سے جسم بیچ کر حاصل ہونے والی رقم سے اپنے حصہ لے کر اپنے بچوں کے لیے کتب لے جاتا ہے، پھل فروٹ لے جاتا ہے، سبزیاں لے جاتا ہے۔ میں جسم بیچ کر بچے پال رہی ہوں تو وحشیہ ہوں، اور جو میرے جسم کی کمائی اور دندے سے حاصل ہونے والی رقم سے لاکھوں مالک مکان، ہوٹل مالکان، سیاستدان اور تھانے دار اپنے بچوں پال رہے ہیں، وہ کون ہے پھر؟ احسن، مطلب تمہاری نظر میں میڈیا اپنا صحیح کردار ادا؟ نرمین، کون سا کردار احسن؟ جب اپنے حصے کی رقم یا بتہ نہیں ملتا تو میڈیا اپنا بھرپور کردار ادا کرتا ہے، پولیس کے ساتھ چھاپے مارتا ہے اور برینہ حالت میں ہماری تصویر اور ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پر ڈال دیتے ہیں۔ احسن، تم جانتے ہو، اندازہ لگا سکتے ہو اس عورت پر گزرنے والی کیفیت اور درد کا جو بیوہ ہو اور 4 بچوں کی کفالت کا بوجھ، اور بوڑھی لاچار ماں جو بستر پر زندگی کی آخری سانسیں لے رہی ہو، گھر کا کرایہ، بجلی اور گیس کے بل، بچوں کی تعلیمی اخراجات، ماں کی دوا اور علاج پر لگنے والی بھاری رقم، اور وہ عورت اپنی بوڑھی ماں اور بچوں سے جھوٹ بول کر اور کسی ادارے میں جاب کرتی ہو، اور اس عورت کی برینہ تصویر اور ویڈیوز وائرل ہو جائیں۔ نہیں، تم 1000 کوششوں کے بعد بھی اس عورت کا درد نہیں محسوس کر سکتے، بوڑھی اماں اور بچوں کے سامنے رسوا ہونے کا ڈر، رشتہ داروں کا خوف۔ احسن اس بات کا ہے کہ مجھے بچوں کی طوائف کی ناجائز اولاد ہونے کا طعنہ دیا جاتا ہے، اور تم جانتے ہو احسن، میں یہ بھی جانتی ہوں جب میرے بچے جوان ہوں گے تو مجھ پر دھندا کرنے کا دبا لگا کر مجھے دھکے دے کر نکال دیں گے، تب تک میرا حسن اور جوانی بھی ڈل چکے ہوں گے، مگر میں پرواہ نہیں کرتی احسن، میں بھیک مانگ لوں گی، سوکھی روٹی اور خشک جاڑیاں کھا لوں گی، کچرے میں پڑی روٹی کھا لوں گی، مگر اس وقت سوال میرا یہ ہے، سوال میرے بچوں اور بوڑھی ماں کا۔ تم یہ سب چھوڑ کر کسی سے شادی کر لو۔ کر لیتی نرمین، شادی؟ اچھا مذاق ہے احسن، بلا طوائف سے شادی کون کرتا ہے؟ ایسی بات نہیں ہے نرمین، اچھے مرد آج بھی معاشرے میں موجود ہیں۔ اچھے مرد؟ تم کر سکتے ہو مجھ سے شادی؟
احسن میں احسن کی آواز کے ساتھ پورا جسم کانپ رہا تھا۔ سوال پر احسن اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینہ تھا، جبکہ کمرے میں اے سی کا درجہ 16 پر تھا۔ ایک لمحے کی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں نرمین کی درد کی چیخیں شور مچا رہی تھی، جسے فقط وہ خود ہی سن سکتی تھی، کیونکہ آگ کی چیخ سننے کے لیے احساس کے کان درکار ہوتے ہیں، جو صرف ایک طوائف کے پاس ہوتے ہیں۔ کمرے کی دیوار پر چیخ سن کر خون کے آنسو زور و قطار رو رہی تھی۔ احسن دل ہی دل میں کچھ بڑ کر رہا تھا۔ شادی، طوائف، میں، طوائف، رسم و رواج، طوائف، معاشرہ، طوائف، خاندانی ثقافت، طوائف۔ احسن یہ سب کچھ بڑ کر رہا تھا۔ نرمین نے اپنے آنسو پوंچھتے ہوئے ایک مسکراہٹ چہرے پر سجا کر بڑے پیار سے احسن سے مخاطب ہو کر کہا، احسن، اگر اس نام و نسب، رنگ و نسل، ذات پات، عہد و مرتبہ، رسم و رواج، خاندانی ثقافت کا خیال تم لوگ کوٹھوں پر جانے سے پہلے اور طوائف کے ساتھ رات گزارنے سے پہلے کرتے تو آج جسم فروش کے یہ کوٹھے ویران پڑے ہوتے، یہاں جسم فروشی کا دھندا نہ ہوتا اور طوائف کو کسی اور راستے کا انتخاب کرنا پڑتا۔ مگر افسوس کہ تم لوگ اس سب کی پرواہ فقط حلال راستے اور شرعی طریقوں سے کرتی ہو۔ حرام، ناجائز اور غیر شرعی کام کرتے وقت، کوٹھوں پر جاتے وقت، وحشیوں کے ساتھ رات گزارتے وقت تم سب کو پرواہ نہیں ہوتی نرمین، مگر تم جس راستے پر ہو اس کی منزل جہنم ہے۔ احسن، جس ماں کے جگر کے گوشے بھوک کے مارے تڑپ رہے ہوں، جس کا بچہ ہسپتال میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہا ہو، مگر ڈاکٹر مسیحا ہزار منت سماجت ہاتھ جوڑنے گڑ گڑانے کے باوجود، خدا اور رسول کے واسطے کے بعد بھی علاج کرنے پر آمادہ نہ ہو، جس کی بوڑھی ماں، بزرگ اور لاچار ماں اور علاج کی عرض سے اپنی بیٹی کی جانب افسردگی نگاہ سے دیکھتی ہوئی وہ گناہ یا ثواب نہیں دیکھتی، اپنے بچوں کے فاقے اور بوڑھی ماں کی بیماری کو دیکھتی ہے۔ لیکن نرمین، دیکھو احسن، معاشرے میں دولت کی غیر منصفانہ تقسیم ہی ایک عورت کو طوائف اور وحشیہ بنا، ایک پڑھے لکھے تعلیم یافتہ نوجوان کو ہتھیار اٹھانے اور دہشت گرد بننے پر مجبور کرتی ہے۔ جب جسم پر چادر ڈالنے کی بجائے جسم پر لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہے، جسم سے لباس اتارنے پر دولت خرچ کی جاتی ہے، جب مجھے کی محفلوں پر ڈالرز نچھاور کیے جاتے ہیں تو مجھ جیسی عورت کو طوائف بننا پڑتا ہے۔ اور رہی بات میری جہنم کی، میرے پاس آنے والے، مجھ سے دندہ کروانے والوں اور مجھے جسم خریدنے والوں کے بارے میں کیا خیال ہے احسن؟ کیا خدا طوائفوں کا نہیں ہوتا؟ احسن، تم نے وہ واقعہ تو کسی کتاب میں پڑھا ہوگا۔ واقعہ؟ کون سا واقعہ؟ مجھ جیسی ہی ایک طوائف جب اپنے جوتے میں پانی بھر کر ایک پیاسے کتے کو پلایا تو میرے غفور و رحیم خدا نے اسے بخش کر جنت عطا کر دی۔ تو میرا خدا بھی تو وہی ہے نا احسن؟ مجھے خود سے زیادہ فکر ان لوگوں کی ہے احسن، جن کی نا انصافیوں کی بدولت میں اس جسم فروشی کے بازار تک پہنچی ہوں۔ باقی میری جنت جہنم کا فیصلہ کرنے والا انسان کون ہوتا ہے؟ یہ سب باتیں احسن کے منہ پر کسی زوردار تماچے کی مانند لگی تھیں۔ نرمین، کیا تمہیں آج تک کوئی اچھا مرد نہیں ملا؟ میں اچھے مردوں کے پیر دھو کر پینے کے لیے بھی تیار ہوں احسن۔ تمہیں ایک دن کا واقعہ سناتی ہوں۔ ایک دن 6 لڑکے رات کے لیے میرا جسم خرید کر اپنے ساتھ لے گئے۔ ان لڑکوں نے شراب پی اور مجھے اپنے درمیان میں بٹھا لیا اور مجھ سے شراب پینے کا کہنے لگے۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر شراب نہیں پیتی۔ میرے انکار کرنے پر نشے میں دھت لڑکوں نے مجھ پر بہت تشدد کیا اور پھر ساری رات بار بار میرا جسم نوچتے رہے، میری چوڑیاں توڑیں اور میری کلائی سے خون بہتا رہا اور گلاس کا کانچ تھامے اور گلاس کا کانچ میرے ماتھے پر لگانے لگے۔ شدید زخمی تھا، میں خالی پیٹ تھی، مگر وہ پھر بھی ساری رات جسم نوچتے رہے۔ اسی دوران ان سب نے اپنے ایک دوست کو فون کیا اور آنے کی دعوت دی۔ ایک لڑکا مجھ پر ہوس بجا رہا تھا کہ فجر کی اذان شروع ہو گئی۔ میں نے ایک دم سے سیدھا ہو کر اپنے جسم پر چادر لینے اور سر پر دوپٹہ لینے کی کوشش کی۔ ایسا کرنے پر اس لڑکے نے شراب کی بوتل میرے سر پر دے ماری۔ میں طوائف ضرور ہوں احسن، مگر اذان کا احترام کرتی ہوں۔ میں طوائف ضرور ہوں، مگر قرآن مجید کو الماری میں رکھ کر جسم فروشی کا دھندا کر کے بے حرمتی نہیں کرتی۔ جب وہ لڑکے جسے انہوں نے فون پر دعوت دے کر بلایا تھا کمرے میں داخل ہوا، میں ننگے بدن میں بیٹھی رو رہی تھی، میرا جسم درد کر رہا تھا۔ اس لڑکے کو دیکھ کر میں سیدھی ہو گئی۔ میرے جسم پر تشدد کے نشانات دیکھ کر وہ لڑکا سکتے کی حالت میں تھا۔ سارا معاملہ اس کو شاید سمجھ آ چکا تھا۔ میں اپنے کپڑے پہن کر اپنا سامان باندھ لیا۔ آپ، یہ عزت والا لفظ میرے کان میں پڑا تو روح کو کچھ سکون ملا۔ میں نے اپنا قیمتی سامان باندھتے ہوئے کمرے کے باہر سے آنے والی آواز سنی۔ یہ لڑکا اپنے باقی دوستوں سے جھگڑ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ کمرے میں آیا اور مجھ سے چلنے کا کہا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے دوستوں سے جھگڑتا ہوا مجھے لے کر باہر چلا گیا۔
موٹر سائیکل پر بٹھا کر اپنے ساتھ مجھے ہسپتال لے گیا، میرے زخموں پر مرہم پٹی کی اور بعد میں مجھے گھر کے تھوڑے فاصلے پر چھوڑ دیا۔ اس انداز اور لہجے سے میرے سارے زخم بھر چکے تھے۔ احسن وہ ضرور کسی اعلیٰ تربیت یافتہ والدین کی اولاد تھا، اعلیٰ درجے کے نام و نسب والا لڑکا تھا۔ نرمین کیا نام تھا؟ شاید فرشتہ تھا۔ فرشتہ؟ ہاں فرشتہ، یہی نام تھا اس کا، کیونکہ میری نظر میں ایسے مرد فرشتے ہی ہوتے ہیں۔ احسن میں تو وائف ضرور ہوں مگر شراب نہیں پیتی۔ میں تو وائف ضرور ہوں احسن، مگر الماری میں قرآن پاک رکھ کر جسم فروشی کا دھندا کر کے اس کی بے حرمتی نہیں کرتی۔ میں تو وائف ضرور ہوں مگر اذان کا احترام کرتی۔ میں تو وائف ضرور ہوں مگر احسن، میں تو وائف ضرور ہوں احسن مگر صرف اپنی عزت کا سودا کرتی ہوں۔ میں تو وائف ضرور ہوں مگر سود اور کاروبار نہیں کرتی۔ میں تو وائف ضرور ہوں احسن مگر ناپ تول میں کمی اور ملاوٹ نہیں کرتی۔ میں تو وائف ضرور ہوں احسن مگر یتیم اور مسکین کے حق نہیں کھاتی۔ ایک بار پھر نرمین کے الفاظ احسن کے دل و دماغ کو زخمی کر گئے۔ کمرے میں ایک طویل اور گہری خاموشی تھی۔ نرمین تم اس معاشرے کو کوئی پیغام دینا چاہو گی؟ میری ایسے مردوں سے ہاتھ جوڑ کر پاؤں پکڑ کر گزارش ہے جو چھوٹی چھوٹی ننھی کلیوں کو کھلنے سے پہلے اپنی ہوس میں دبوچ کر مرجھا دیتی ہیں، جو پھول سے بچوں سے زیادتی کرنے کے بعد ان کا گلا دبا کر گلا گھونٹ کر کچرے کے ڈھیر میں بھوکے کتوں کے سامنے پھینک دیتی ہیں، کبھی پیٹرول جھڑک کر آگ لگا دیتے ہیں، کبھی اپنی درندگی کا نشانہ بنا کر گندے نالے میں پھینک جاتے ہیں۔ میرا بستر، میرا جسم، ایسے مردوں کے لیے ہم وقت ہر طریقے سے حاضر ہے، مگر خدارا یہ ظلم و ستم جانتے ہو احسن، جب کبھی میں ایسا واقعہ سنتی ہوں تو میرے کانوں میں ان پھول سے نازک بچوں کی چیخیں گونجتی رہتی ہیں، میرے دل میں چھید ہو جاتے ہیں، میرا رنگ سیاہ اور زخمی لہولہان ہونے لگتا ہے۔ جو عمر کھلونوں سے کھیلنے کی ہوتی ہے، جس عمر میں اپنا دوپٹہ بھی نہیں سنبھالا جاتا، جذبات اور احساسات کی خبر تک نہیں ہوتی، اس عمر میں درندوں کی طرح نوچ کھاتے ہیں، درد کے مارے چلاتے ہوئے ماں پکارتے ہیں۔ وہ درد ناک آخری سانس لیتی ہوں، اور یہ سب بولنے کے بعد نرمین کی آنسوں سے آنسوں کی جگہ خون اور انسانیت کا درد بہہ رہا تھا۔ اتنے میں بجلی کے چمکتے ہوئے بادل گرجنے کی خوفناک آوازیں کمرے کے اندر تک گونجنے لگیں، نرمین کے ساتھ ساتھ جیسے سارا آسمان اور کائنات کا ذرہ ذرہ رو رہا تھا۔ احسن نے نرمین کو تسلی اور دلاسا دیتے ہوئے خاموش کروانے کی کوشش کی۔ تم اب جا سکتی ہو احسن، اور ہاں یہ میرا پیغام معاشرے کے ہر فرد تک ضرور پہنچا دینا۔ احسن لڑکتے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے بہت بار گرتے بچا اور کمرے کی دیوار کا سہارا لیتے ہوئے باہر چلا گیا۔ نرمین نے دروازہ بند کیا اور دیوار کو گلے لگا کر پھوٹ کر رونے لگی، روتے نرمین میرے اللہ میری توبہ کا ورد کرتے کرتے اس معاشرے کے خوبصورت پیغام کے ساتھ ساتھ زوردار تماچے مارتے ہوئے اس جہان فانی سے کوچ کر گئی۔ کمرے کی دیوار نے اس نقصان پر انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور موسم نے سورہ فاتحہ پڑھی۔ احسن اپنے گھر کی جانب جا رہا تھا، مگر نرمین کی باتیں اس کے دل و دماغ کو زخمی کر چکی تھیں۔ نرمین، طوائف، معاشرہ، لوگ، کوٹھا، نہیں۔ احسن نے نرمین کے خوبصورت پیغام کے ساتھ اضافہ کرتے ہوئے لکھا، در حقیقت طوائف اور وحشیہ نرمین نہیں، طوائف اور وحشی مجھ جیسے لوگ اور معاشرہ ہے۔ میں نہیں جانتا کہ آپ لوگ اس افسانے سے اختلاف کریں گے یا متفق ہوں گے، لیکن یہ لکھتے میں بہت بار پھوٹ کر رویا، مگر ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک طوائف کی روح پھونک دی تاکہ میں اس کے درد اور مشکلات کو دل سے محسوس کروں۔